ایک دانا بندہ تھا، سمجھدار بندہ، بادشاہ وقت کے دربار میں رہتا تھا۔ وہ ہر وقت ایک بات کہتا تھا اور بادشاہ کو اس کی وہ بات بڑی پسند تھی۔ بادشاہ سلامت اس کی وہ بات بڑی پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اس کو اپنے دربار میں سب سے زیادہ مقبول ترین بندہ سمجھتے تھے۔ وہ بادشاہ سلامت کے بہت قریب تھا، وہ ایک ہی بات کرتا تھا ہر وقت، اور بادشاہ سلامت کو بھی وہ بات کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت، نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، جو بندہ نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو، اور جو برائی کرے اس کے لیے اس کی برائی ہی اس کو کافی ہے۔ تو وہ بادشاہ سلامت اس کی یہ بات جو سنتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا اور اس کو اپنے دربار میں سب سے زیادہ قریب بٹھاتا تھا۔ تو جب وہ آہستہ آہستہ مقبول ہونے لگا، بادشاہ سلامت اس کی تعریفیں کرنے لگا، اس کو انعامات دینے لگا، زیورات و جواہرات دینے لگا، تو ایک حاسد پیدا ہو گیا وہاں پر کہ یہ بندہ دن بہ دن بادشاہ سلامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس نے ایک دن کیا کیا کہ بادشاہ سلامت کو جا کے کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا مقرب بندہ ہے نا، یہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، جس سے آپ اتنا محبت کر رہے ہیں، یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے میں اپنے ناک پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوں جب میں بادشاہ سلامت کے پاس پہنچتا ہوں۔ وہ جو بادشاہ تھا وہ پھر بڑا غصے میں ہو گیا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ میرا وزیر ہو کر کہ جس کو میں نے اتنا عزت دی ہے، وہ بندہ میرے سے نفرت کرتا ہے، اس کو میرے اندر سے بدبو آتی ہے۔ تو وہ بڑے غصہ ہوئے اور کہنے لگے اگر اس نے اس بار میرے ساتھ یہ کیا میں توجہ کروں گا، میں دیکھوں گا اس بات کو، اگر اس نے آج بھی ویسا کیا تو میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ اب وہ حاسد کی یہ چال تھی، اس نے بادشاہ سلامت کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ اس کے بعد اسی وزیر کے پاس جاتا ہے اور اس کو کھانا کھلاتا ہے اور کھانے میں لہسن ڈال دیتا ہے، پیاز ڈال دیتا ہے اس میں، اور پیازوں کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے منہ سے۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ بڑا تابع فرمان تھا، تو وہ جب بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں جاتا ہے بات کرنے کے لیے تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے اس نے چال چلی تھی اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بادشاہ سلامت سے بات کرنے لگا۔ تو بادشاہ سلامت بڑے غصہ ہوئے کہ وہ تو بات ٹھیک کر رہا تھا، اس کو میں نے اتنا عزت دی ہے، اپنے پاس بٹھایا ہے، اپنے تخت کی ساتھ والی کرسی اس کو دی ہے، اور یہ بدلے میں کیا دے رہا ہے، اس کو میرے اندر سے بدبو آتی ہے اور یہ مجھ سے خار کھاتا ہے۔ تو اس کے پاس بادشاہ سلامت کے پاس نا ایک قلم تھا، اس سے وہ ہر وقت اس کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ اس قلم سے ہر وقت جب بھی لکھتا تھا، جو بھی لکھتا تھا، ہر بندے کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ سلامت جب بھی یہ قلم اٹھاتا ہے اس سے کسی نہ کسی کو انعام سے نوازتا ہے، لکھ کے دیتا ہے کہ اس کو یہ انعام دیا جائے۔ تو وہ حاسد جو تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ اب بادشاہ سلامت نے کاغذ اٹھایا اور وہی قلم اٹھایا، دل دکھا تھا اس کا، بادشاہ سلامت نے وہ قلم اٹھایا اور اس سے کاغذ پر کوئی چیز لکھی، لکھ کر اس کو بند کر کے اسی وزیر کو دی جو اپنے پاس بٹھاتے تھے بادشاہ سلامت، کہ یہ لے جاؤ فلاں بندے کے پاس اور اس کو جا کے یہ دے دو۔ اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ تیرے پاس آئے جو چٹھ لے کر آ رہا ہے، اس کو تو نے قتل کرنا ہے اور اس کی چمڑی میں تو نے سارا بھوس بھر کے میرے پاس بھیجنا ہے۔ اس میں یہ سزا لکھی ہوئی تھی، لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا کہ اس کے اندر سزا لکھی ہے یا اس کے اندر انعام و اکرامات لکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو حاسد بندہ تھا وہ یہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا یار میں نے بادشاہ سلامت کو اس کی شکایت کی ہے تو الٹا بادشاہ سلامت اس کو انعام سے نواز رکھے گا۔ تو وہ لالچ میں آ گیا، تو اسی وزیر کے پاس جب وہ پرچی تھی وہ جا رہا تھا تو وہی لالچی بندہ جو حاسد تھا اس نے اس وزیر کو روکا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی بادشاہ سلامت نے یہ پرچی دی ہے اور اپنے قلم سے اس پر کچھ لکھا ہے، لہٰذا میں یہ فلاں بندے کے پاس پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ تو اس نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی انعام و اکرام ہوں گے، کوئی نقدی پیسے ہوں گے جو آگے سے جا کر لینے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ پرچی مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں اس کے پاس۔ تو وہ جو وزیر تھا اس نے دے دی پرچی۔ اب وہ بندہ جو حاسد تھا اس نے وہ پرچی پکڑی اور اس بندے کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس بندے کے پاس پہنچا جا کر اس کو پرچی دکھائی، اس نے جب پرچی پڑھی تو کہتا بھائی تیار ہو جا، میں نے تجھے قتل کرنا ہے، بادشاہ سلامت کا حکم ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں بھائی تو غلط فہمی میں پڑھ رہا ہے، تو غلط سوچ رہا ہے، بادشاہ سلامت نے اس میں جو لکھا ہے وہ تو کر،
کیونکہ بادشاہ سلامت نے اس قلم سے لکھا ہے کہ جس قلم سے بادشاہ سلامت ہر وقت جب بھی وہ قلم اٹھاتے گئے کسی نہ کسی کو انعام سے نوازتے گئے۔ تو وہ کہنے لگا اس میں حکم آیا ہے کہ جو بندہ تیرے پاس پرچی لے کر آ رہا ہے اس کو قتل کرنا ہے اور اس کی چمڑی میں بھوس بھر کے میرے پاس بھیجنا ہے۔ تو کیا ہوا، وہ جو لالچی بندہ تھا، وہ حاسد جو تھا، اس نے وہ پرچی پکڑی، اس کو پڑھا اور اس حاسد کو قتل کر دیا۔ اس کا سر جو تھا اس کے تن سے جدا کیا اور اس کی چمڑی میں بھوس بھرا اور واپس بھیج دیا۔ اب اگلے دن کیا ہوا کہ بادشاہ سلامت اپنے دربار میں بیٹھے اور وہی وزیر جس کے بارے میں انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، وہ اگلے دن سامنے آیا۔ تو بادشاہ سلامت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ اے وزیر، میں نے تو کل تجھے پرچی جو دی تھی وہ کہاں گئی اور تو آج زندہ کیسے گئے؟ تو وہ جو بندہ تھا وہ بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت میں ایسے ایسے جا رہا تھا تو ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ پرچی مجھے دو، میں لے کر جاتا ہوں، میں ان کو جا کے دے دوں گا۔ تو میں نے اس کو پرچی دے دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ پرچی وہ لے گیا، میں واپس آپ کے درمیان میں آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا، وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ جی یہ جو جس کو میں نے پرچی دی ہے، جس کو میں نے بھیجا ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، یہ میرے پاس آیا، بادشاہ سلامت کہتے، اور مجھے آ کر اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا وزیر ہے یہ آپ سے خار محسوس کرتا ہے، بدبو محسوس کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت جب بولتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو مجھے یہ بات کی، تو وہ جو بندہ تھا، وزیر تھا، وہ کہنے لگا ہاں جی وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے پیاز کھلائے تھے، اور میں جب آپ کے پاس آیا اور واقعتاً حقیقتاً جیسے اس نے بات آپ کو کی تھی کہ جب میں آپ کے پاس آیا تو میں نے منہ پر ہاتھ رکھا، یہ بات حقیقت ہے۔ تو وہ بادشاہ سلامت دوبارہ غصے ہو گئے کہ تم مجھ سے بدبو محسوس کرتا ہے، تو میرے سے خار پسند کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت ایسی بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ بندہ کل میرے پاس آیا تھا، جیسے آپ کے پاس آیا، یہ بندہ میرے پاس بھی آیا تھا اور اس نے مجھے پیاز کا سالن کھلایا جس کی وجہ سے میرے منہ میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی، اور میں یہ پسند نہیں کرتا تھا اور مجھے یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ میں آپ کی بارگاہ میں آؤں، آپ کے پاس آؤں اور میرے منہ سے آپ کو سمیل پہنچے، بدبو آئے، اس وجہ سے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، نہ کہ اس وجہ سے کہ مجھے آپ سے سمیل آتی ہے۔ اب وہ جو بندہ تھا اس نے جب یہ ساری بات سنائی تو بادشاہ سلامت کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ جو بندہ جو بار بار وہ بات کرتا تھا کہ جی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو اور جو برائی کرے اس کے لیے اس کو اس کی برائی ہی کافی ہے۔ اب اس نے تو نیکی کی نا ہر بندے کے ساتھ، وہ تو اچھا بندہ تھا، اس کو اس کی نیکی بچا گئی، اور جو حاسد تھا، جو برے کام کرتا تھا، اس کو اس کی برائی لے ڈوبی۔ تو ایسی کی ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر کوئی بندہ حسد کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بدلے میں برے نہ بنو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب کوئی بندہ ہم سے برائی کر رہا ہے، اگر کوئی بندہ گندا بن رہا ہے، اگر ہم بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس میں اور ہمارے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ آپ بدلے میں نیکی کریں، اور جو بندہ برائی کرتا ہے اس کو آپ ہاتھ بھی نہ لگائیں، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ، اس کو اس کی برائی ہی لے ڈوبے گی۔